بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ ہماری آج کی تراویح میں انشاءاللہ 1.25 پارہ تلاوت کیا جائے گا۔ 16واں پارہ مکمل ہے اور 17ویں پارے کا پہلا رکوع تلاوت کیا جائے گا۔ سورہ کہف چل رہی ہے اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کے اندر بہت زیادہ اسباب اور عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا آپس کا معاملہ ہوا اور وہ معاملہ یہ طے پایا کہ حضرت خضر جو بھی معاملہ کریں گے حضرت موسیٰ اس پہ اعتراض نہیں اٹھائیں گے، اس پہ سوال نہیں اٹھائیں گے۔ یہ آپس میں طے ہوا، اور جب طے ہوا، جب سفر ہونے لگا تو دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ پیسے تھے نہیں دونوں کے پاس، تو حضرت خضر نے ان کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے سوال اٹھایا کہ بلا وجہ ایک اچھی خاصی کشتی ہے، آپ نے اس کو کیوں توڑ دیا؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ پہلی غلطی ہے، تمہیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر آگے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر آگے بڑھے تو حضرت خضر نے ہنستے کھیلتے بڑے خوبصورت بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے اس پر بھی سوال اٹھایا۔ پھر تیسرا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر میں جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک دیوار تھی، وہ دیوار گر رہی تھی، تو گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے لگے اور اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا بھی ہم اس پہ اجرت لے سکتے تھے اور آپ نے اس پہ اجرت لینی تھی۔ تو حضرت خضر نے یہ تیسرا اعتراض مانا اور حضرت موسیٰ کا معاملہ ختم کر دیا، اور پھر تینوں کی وجوہات بتائیں کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ جو سفینہ پہ ہم سوار ہوئے تھے اس میں میں نے عیب لگا دیا۔ عیب لگانے کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک بادشاہ موجود ہے جو کہ صحیح کشتیاں ضبط کر لیتا ہے، خراب کشتیاں چھوڑ دیتا ہے، لہذا میں نے اس کی کشتی خراب کی تاکہ اس کی کشتی ضبط نہ ہو۔ دوسرا، بچے کو جو قتل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ ماں باپ کے ایمان کو لے ڈوبتا، اس وجہ سے قتل کیا۔ اور تیسری، جو ان کے ساتھ بھلائی کی اور بھلائی کے پیسے نہیں دیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا، اس میں خزانہ تھا، اگر ابھی وہ نکل آتا تو وہ خزانہ لوگوں کے سامنے چلا جاتا، وہ لوگ ظالم بن جاتے، تو اس لیے اس خزانے کو میں نے چھپا دیا، یہ بچے بڑے ہوں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے۔ بہت چیزیں ہیں، اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے، اچانک حادثہ ہو گیا۔ اللہ کو کیا تکلیف تھی؟ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی، اسی میں ہماری بھلائی تھی۔ حضرت خضر کے قصے میں ہمیں سمجھا دیا، سکھا دیا۔ بھی اچھی خاصی مصیبت کی، اچانک سے شفا ہو گئی۔ کیا ہے بھی اس میں کس کا فائدہ تھا؟ کسی کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ تھا۔ اللہ رب العزت نے معاملہ کیا جیسے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، مصیبت تھی اور اللہ رب العزت نے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ تو یہ ہمارے لیے ہر موقع پہ سبق ہے کہ ہماری اچھی خاصا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن درمیان میں اللہ کا حکم آتا ہے اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، خراب معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو خالصتاً اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اس میں سمجھایا کہ تمہاری عقل کوئی معنی نہیں رکھتی، جو بھی ہے وہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے وہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ذوالقرنین کا قصہ ہے، جو کہ تیسرا اور آخری سوال بنی اسرائیل کے یہودیوں کا تھا جو انہوں نے مشرکین کے ذریعے سے کروایا، تو اللہ رب العزت نے اس کا تفصیل سے جواب دیا۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ابھی میں سناتا ہوں، اور پھر سارا کا سارا ایک تفصیلی رکوع ہے ذوالقرنین کے بارے میں، تفصیلات ہے، اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم یہ ایسی سورت ہے جس میں اللہ نے ابتدا سے عجیب الخلقت واقعات کا کائنات میں ہونے کا ذکر کیا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عجیب طریقے سے پیدا ہوئے کہ جب انسان بالی اور عجوز ہو جاتا ہے اس کے بعد پیدائش ہونا ممکن نہیں ہے، اللہ نے پیدا کر کے دکھایا۔
پھر ایک تو انسان انتہائی بوڑھا ہو جائے اور پیدائش کا ممکن ہونا امکان ختم ہو جائے پھر بھی اللہ نے اولاد دی، اور ایک یہ ہے کہ شادی ہی نہ ہو اور اولاد کی قابلیت بھی نہ ہو پھر بھی اولاد ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا اور ساری کی ساری تفصیل ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو قومیں آئیں ان کے بعد فخلف من بعدہم خلف، یہ تفصیلی بات ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں نصیحت فما یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، یہاں سے آخرت کے دلائل اور پھر آخرت کے اندر جو باتیں ہوں گی وہ بھی بتا دیے کہ بھئی یہ باتیں تم لوگ کرو گے، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور یہ آگے ساری تفصیل آخرت کے حوالے سے بتائی۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ طٰہٰ۔ ان ساری صورتوں کا توحید سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور خاص طور پر توحید، رسالت اور آخرت کو اللہ نے جس دلچسپ انداز میں ذکر کیا ہے، کاش کہ ہم قرآن سمجھنے والے بنے، قرآن دیکھنے والے بنے، کہ کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ، کروڑوں لوگوں کے ایمان کا ذریعہ، اور ایک ایک دلیل، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا مشرک ہے، کتنے بڑے اس کے اعتراضات ہیں آخرت کے بارے میں، اور آج کل کی نوجوان نسل اس بات سے بڑی متاثر ہوتی ہے کہ اس شخص کا ایسا سوال ہے، ایسا سوال ہے، اس طرح اس نے سوال کیا، اور ہمارے بڑی ایک تعداد نوجوانوں کی جو ایگنوسٹک ہو رہی ہے، جو دہریت کی طرف جا رہی ہے، ان سب کے جوابات اتنی تفصیل کے ساتھ دیے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں شاید قرآن میں ہمیں، دین میں ہمیں کوئی رہنمائی ملی ہی نہیں ہے، حالانکہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جزیے کی رہنمائی ہے، ایک ایک اشکال کی۔ فار ایگزامپل جی مجھے اللہ نے یہ تکلیف کیوں دی؟ اگر اللہ ہے تو یہ تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ پیچھے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے ایک اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے سارے معاملات ہوتے ہیں، انسان کے عقل اور علم میں وہ چیز نہیں آ سکتی۔ جیسے چھوٹے بچے کو آپ نہیں سمجھا سکتے کہ بیٹا میں آپ کو چھری کیوں نہیں دے رہا، نہیں آپ سمجھا سکتے چھوٹے بچے کو، ایسی ہماری عقل میں ہر چیز نہیں آتی، لیکن جب انسان اکاؤنٹیبلٹی پہ آتے تو وہ چیز بڑی واضح ہو کے سمجھ میں آ سکتی۔ طٰہٰ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا ذکر ابتدا سے لے کر ہے آخر تک ہے، ایسی سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور بڑی عظیم الشان صورت ہے، یعنی اتنا خوبصورت انداز ہے اس صورت کا، عجیب و غریب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے پیک پوائنٹ سے یہ صورت شروع ہوتی ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ قصہ سنا، اے موسیٰ جب تو پیدا ہوا تو یہ معاملہ تھا، اور اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو کیا معاملات ہوئے، پھر فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گارجین بنا دیا، حالانکہ دشمن وہی ہے، اب سرپرست بھی وہی بن گیا، اور پھر اس کی پوری تفصیل ہے کہ جب آپ جوان ہوئے وہاں پر رہے، پھر آپ کے ہاتھ سے فلاں بندہ مارا گیا، پھر آپ یہاں سے نکلے مصر گئے، پھر یہ ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی ذکر فرمائی، اور پھر حضرت موسیٰ واپس آئے قوم کے پاس آ کے معجزات دکھائے، وہ سب چیزیں دکھائیں، قوم مسلمان ہوئی، پھر حضرت موسیٰ قوم کو لے کر نکلے، قوم کو لے کے نکلنے کے بعد پھر قوم ساری گمراہ ہوئی، اور قوم گمراہ ہوئی، حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے گئے، یعنی پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سورہ طٰہٰ نے بڑے عجیب و غریب طریقے سے ڈسکس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہ آخر تک۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء کا پہلا ربع ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الانبیاء وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے 17 نبیوں کا ذکر کیا ہے، 17 میں سے 11 نبیوں کا ذکر اجمالاً کیا ہے، اور 6 نبیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے تفصیل سے کیا ہے، اور یہ پہلے ربع کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں سارے کے سارے دلائل توحید ہیں، اور دلائل توحید میں نے ذکر کیا کہ دعویٰ تو قرآن مجید کا ایک ہے، توحید، ضمنی دعوے 2 ہیں، رسالت اور آخرت۔ یہ دعویٰ بنیادی طور پر جو توحید ہے ایک دعویٰ ہے، اور اس کے لیے دلائل اتنے زبردست ہیں کہ آپ قرآن مجید میں ملٹیپل ٹائم آپ دیکھیں گے کسی دلیل کو دہرایا نہیں گیا، کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ ذکر کی ہو، ہر دلیل ایک مرتبہ ذکر کی اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے اپنے استاد جی سے ایک مرتبہ سوال کیا، اما پارا ہے، میں نے کہا بھائی میں پڑھا رہا ہوں، اور میرے سے بہت سے ایسے لوگ پڑھتے ہیں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں
جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں، کبھی قرآن کھولتے ہیں کہ بھائی قرآن میں تو پرانی باتیں لکھی، مسلمان ہیں لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اب مجھے ڈر ہے کہ وہ یہ سوال کریں گے کہ آخرت کا مضمون، اما پارے میں آخرت کا مضمون ہے، پورا اما پارا آخرت کا مضمون، اما یتساءلون سے لے کے والنازعات عبس وتولى، اور پھر الشمس کو پھر آگے چلتی ہے اما پارا پورا جو ہے آخرت کے مضمون کے اوپر. اب ایک ہی مضمون ہے ہر صورت میں. اب کوئی ایگنوسٹک آتا ہے سوال کرتا ہے، اس کو میں کیا جواب دوں گا؟ ابھی یہی تو حسن ہے، یہی تو قرآن کا حسن ہے کہ ایک دعویٰ ہے اور اس کے اوپر ملٹیپل دلائل ہیں. صرف ایک ہی دعوے کے اوپر ملٹیپل دلائل، یہ خوبصورتی کی دلیل ہوتی ہے کہ چیز ایک ہی ہے، ایک جمع ایک دو ہوتے ہیں. اب اس کی کتنی دلیلیں ہوں؟ ایک ہی دلیل ہوگی، دو دلیلیں ہوں گی. لیکن اسی کے اوپر ایسے دلائل کا انبار لگا دینا کہ چیز بالکل نکھر کے سامنے ہے کہ اس دعوے کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہر لحاظ سے ایک دعویٰ آپ کر رہے ہیں، اس کے آپ کے پاس ویڈیو ثبوت بھی ہے، اس کے آپ کے پاس آڈیو ثبوت بھی ہے، تحریری ثبوت بھی ہے، ایکسپیریمنٹل بیسس بھی ہے، سائنٹیفک چیزیں بھی ہیں. یعنی ایک ہی دعوے کے اوپر آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں، سامنے والا بند جاتا ہے، جواب نہیں دے سکتا. نا بھائی، اس کا جواب ممکن نہیں. چنانچہ یہی بات یہاں پر ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ. یہاں سے اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر فرمایا آخرت کے انداز میں، اور اس میں بہت سے دلائل دیے ہیں. دیکھو، ہم نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا اے امت محمدیہ، جیسے میں اور آپ ہیں، آج 1445 میں چل رہے ہیں، آج 2024 میں چل رہے ہیں. تو اللہ سمجھا ہم نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے سے پہلے یہ قوم تھی، ان سے پہلے یہ قوم تھی. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. لہٰذا آج تمہارا اقتدار ہے، آج تم اتنا کماتے ہو، لاکھوں کماتے ہو، کروڑوں کماتے ہو، زیادہ وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہونا. تم سے پہلے بھی لوگ اتنا کماتے تھے، تم سے پہلے بھی لوگ یہ دعوے کیا کرتے تھے، تم سے پہلے. آج وہ کہاں ہیں؟ جب آج وہ نہیں ہے تو یاد رکھنا تم بھی نہیں ہوگے. اور کائناتی دلائل اس بات کے دلیل کے طور پر بھی آ جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ پرانے دلائل، بلکہ کائناتی دلائل بھی اللہ رب العزت ساتھ دیکھتے ہیں. دیکھو، تمہیں بیماری ہوئی، فلاں کو بھی ہوئی، تمہیں تکلیف ہوئی، فلاں کو بھی تکلیف، تمہیں نیند آتی ہے، فلاں کو بھی آتی تھی، تمہیں سوچ آتی تھی، فلاں کو بھی سوچ آتی ہے، تمہیں یہ تکبر ہوتا تھا، فلاں کو بھی تکبر ہوتا ہے. چنانچہ یہاں پر ساری اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. کائنات کی ابتدا کی دلیل کہ کائنات جب پیدا ہوئی تو اس کا اس وقت طریقہ کار کیا تھا. بتایا کہ ایک دھماکے سے پیدا ہوئی کائنات، اور دھماکے سے پیدا ہونے کے ساتھ کائنات میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ رہی. لہٰذا انسان میں بھی تبدیلی آ رہی، موسمیاتی تبدیلیاں، پہاڑوں کی تبدیلیاں، بادلوں کی تبدیلیاں، ہواؤں کی تبدیلیاں. ہر سال پروڈکشن موسم کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے، ہر سال سورج کے حوالے سے پروڈکشن نہیں ہوتی ہے، ہر سال چاند کے حوالے سے پروڈکشن نہیں ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب چیز بتا رہی. وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون. کہ پہاڑ بنائے، پہاڑوں میں یہ چیز بنائی. یعنی ایک چیز دلائل کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا تاکہ سامنے والا بندہ انکار نہ کر سکے. تو یہ پہلے روبو کے اندر یہ سارے کے سارے دلائل ہیں، اور اس میں کچھ سوالات ہیں، اور ان سوالات کے پھر مختلف قسم کے جوابات ہیں. وہ ہے اس کے بعد پھر آگے سے واقعات شروع ہو رہے ہیں جو انشاءاللہ کل کی طرح بھی ہوگی. اللہ سمجھے.